51 جدید سائنسی تحقیقات جو دراصل اسلام کی ہیں. ایک کتاب جو ظاہر کرتی ہے کہ جدید سائنس کی شروعات دراصل اسلام نے کی ہے، جسے حاصل کر کے ہی یورپ اپنی ڈارک ایج سے ابھر سکا. اس کتاب کے لیکھک ہیں ذیشان حیدر زیدی اور اسے پرکاشت کیا ہے عباس بک ایجنسی لکھنؤ نے. ذیشان حیدر زیدی کی کتاب پرانی کتابوں کے حوالے کے ساتھ ثابت کرتی ہے کہ جدید سائنسی ترقی اور اسلامی نظریے پوری طرح ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، جبکہ عام خیال ہے کہ جدید سائنس کی شروعات یورپ میں 17ویں صدی عیسوی کے آس پاس ہوئی، جب وہاں نیوٹن، گیلیلیو، کوپرنیکس، پاسکل، ڈسکارٹس اور لائبنز جیسے سائنسدانوں نے جنم لیا. اس سے پہلے یورپ میں سائنس کی ترقی کے نام پر کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ اس سے پہلے کے پیریڈ کو اتہاس کار ڈارک ایج کے نام سے پکارتے ہیں. ڈارک ایج سے پہلے پوری دنیا میں کہیں پر جدید سائنس نہیں تھی، یہ بھی دنیا کا خیال ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے. سچ کہا جائے تو آج بھی پوری دنیا 6 صدی عیسوی سے 13ویں صدی عیسوی کو اسلام کے گولڈن پیریڈ کے نام سے پکارتی ہے. یہ وہ زمانہ تھا جب سائنس اور سویلائزیشن میں اسلام کی طوطی بولتی تھی. اس وقت اسلام نے جہل سے مقابلے کے لیے دانشوروں کی بھاری فوج کھڑی کر دی، جن میں فادر آف کیمسٹری جابر ابن حیان الکندی، فادر آف میڈیسن ابو علی سینا عرف ابی سنا، سرجری کے ماسٹر الجوہری، الجبر کا ایجاد کرتا الخوارزمی، فادر آف آپٹکس ابن الحیثم عرف الحازن، اسحاق بن علی، جعفر محمد ابن موسیٰ، ناصر الدین طوسی جیسے انگنت سائنسدانوں کے نام شامل ہیں. تو پیش خدمت ہے کتاب 51 جدید سائنسی تحقیقات جو دراصل اسلام کی ہے کا ایک مضمون. کیا بایولوجیکل سیل یعنی کوشیکا کی کھوج رابرٹ ہک نے کی تھی؟ سیل یا کوشیکا کو زندگی کی یونٹ کہتے ہیں. انسان ہو یا جانور، پیڑ ہو یا چھوٹا سا پودا، ہر ایک کا جسم نہایت چھوٹی چھوٹی سنرچناؤں سے مل کر بنا ہوتا ہے، جنہیں سیل کہتے ہیں. یہ جسم کے بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں، یعنی جس طرح کوئی بلڈنگ اینٹوں کو جوڑ کر بنائی جاتی ہے، اسی طرح جانداروں کے جسم بہت سارے سیلز کے جڑنے سے بنتے ہیں. یہ سیلز نہایت مہین ہوتے ہیں، اتنے کہ ننگی آنکھوں سے انہیں دیکھنا ناممکن ہوتا ہے. انسانی جسم میں 300 ٹریلین بایو سیل پائے جاتے ہیں. جسم میں کئی طرح کے سیل پائے جاتے ہیں جو الگ الگ کاموں کو انجام دیتے ہیں. جیسے کہ انسانی جسم میں کچھ سیل پھیپھڑوں کو بناتے ہیں تو کچھ دل کو. نیورون نامی سیل ہاتھ پیروں، آنکھوں وغیرہ سے آنے والے میسج دماغ تک پہنچاتے ہیں. وہیں خون کے لال سیل RBC آکسیجن کو لانے لے جانے کا کام کرتے ہیں. ہر سیل اپنے میں ایک کمپلیٹ مشین ہوتا ہے جو کسی خاص کام کو کرنے کے لیے بنی ہوتی ہے. اس مشین میں مائٹوکانڈریا نام کا پاور پلانٹ ہوتا ہے جس سے سیل کو انرجی ملتی ہے. ایک نیوکلیس نام کا کنٹرول روم ہوتا ہے. پورا سیل جھلی نما پیکٹ میں بند رہتا ہے. گولگی باڈیز پروٹینز کو اسٹور کرتی ہیں. ویسیکلز چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں. پودوں کے سیل میں فوٹوسنتھیسس کا سسٹم بھی موجود ہوتا ہے. اس طرح سیل ایک ایسی پرفیکٹ مشین ہوتا ہے جس میں ہر وہ پرزہ موجود ہوتا ہے جس کی اسے ضرورت ہے. سیل کے بارے میں صدیوں تک انسان کچھ نہیں جانتا تھا. 17ویں صدی میں جب مائکرواسکوپ کا آوشکار ہوا اور اس سے انگلش سائنسداں رابرٹ ہک نے جیووں کو بڑا کر کے دیکھا
تو پہلی بار اس نے زندگی کی یونٹ یعنی سیل کا دیدار کیا۔ اس طرح بائیو سیل کی کھوج کا سہرا رابرٹ ہک کے سر ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا رابرٹ ہک سے پہلے کوئی بائیو سیل کے بارے میں جانتا تھا؟ پرانی کتابوں کو کھنگالنے پر اس کا جواب ہاں میں ملتا ہے۔ نہج البلاغہ 1300 سال پرانی کتاب ہے۔ یہ ایک کلیکشن ہے امام حضرت علی علیہ السلام کے خطبات کا۔ اسی میں شامل ہے خطبہ نمبر 81 جس کو خطبہ غرہ بھی کہتے ہیں۔ اسے امام حضرت علی علیہ السلام کا ایک عجیب و غریب خطبہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں شامل بہت سی باتوں کو آج بھی انسانی عقل سمجھ نہیں پائی ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں تو اسے کوئی بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ لوگوں نے اسے جس کا تس لکھ لیا تھا، لیکن آج جب سائنس نے کافی ترقی کر لی ہے تو ہم اس کی کچھ باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ ان میں شامل ہے بائیو سیل کا کانسیپٹ۔ خطبہ غرہ کا ایک حصہ کچھ اس طرح ہے: اس نے تمہارے لیے کان بنائے تاکہ ضروری اور اہم چیزوں کو سن کر محفوظ رکھیں، اور اس نے تمہیں آنکھیں دی ہیں تاکہ وہ کوری و بے بصری سے نکل کر روشن و ضیابار ہوں، اور جسم کے مختلف حصے جن میں سے ہر ایک میں بہت سے اعضاء ہیں جن کے پیچ و خم ان کی مناسبت سے ہیں، اپنی صورتوں کی ترکیب اور عمر کی مدتوں کے تناسب کے ساتھ، ایسے بدنوں کے ساتھ جو اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، اور ایسے دلوں کے ساتھ ہیں جو اپنی غذائے روحانی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ یہاں حضرت علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جسم کے مختلف حصوں میں بہت سے اعضاء ہیں جن میں سے ہر ایک کی اپنی ایک عمر ہے، اور ہر ایک کا اپنا دل ہے جو غذائے روحانی حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہر ایک کے دل اللہ کے حکم سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ جب لوگوں نے اس خطبے کو سنا تو یہی سمجھا کہ حضرت علی علیہ السلام کا اعضاء سے مطلب ہے جسم کے حصے، یعنی ہاتھ، پیر، آنکھ، کان وغیرہ۔ لیکن اگر یہ مطلب لیا جائے تو یہاں پر اعضاء کی جو خاصیتیں بتائی گئی ہیں وہ پوری نہیں ہوتیں، جیسے کہ جسم کے مختلف حصوں میں بہت سارے اعضاء ہیں۔ اگر ہم ہاتھ، پیروں وغیرہ کی بات کریں تو یہ بہت سارے نہیں ہوتے۔ جسم کے ایک حصے میں ایک یا دو سے زیادہ انگ نہیں ہوتے۔ دوسری بات اعضاء کے بارے میں کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ عمر کی مدتوں کے تناسب کے ساتھ اور اپنے اپنے بدنوں کے ساتھ موجود ہیں، یعنی ہر اعضاء کی اپنی ایک عمر ہے اور اپنا ایک جسم ہے۔ اگر اعضاء سے مطلب ہاتھ، پیر وغیرہ لیا جائے تو ان کی الگ سے کوئی عمر نہیں ہوتی، بلکہ جو انسان کی عمر ہوتی ہے وہی ان سب کی ہوتی ہے، اور نہ ہی ان کا مکمل جسم ہوتا ہے، کیونکہ ہاتھ، پیر، ناک، کان سبھی کا ایک حصہ انسانی دماغ میں ہوتا ہے اور باقی حصے بھی جسم کے دوسرے حصوں سے جڑے رہتے ہیں، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاتھ یا پیر اپنے میں مکمل جسم ہیں۔ تیسری بات اعضاء کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام نے کہی کہ یہ ایسے دلوں کے ساتھ ہیں جو اپنی غذائے روحانی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ جسم کے کسی انگ میں کوئی دل نہیں ہوتا،
چاہے وہ ہاتھ پیر ہوں یا آنکھ کان ناک وغیرہ۔ اس طرح صاف ظاہر ہے کہ خطبے میں حضرت علی علیہ السلام کا اعضاء سے مطلب ہاتھ پیر آنکھ کان وغیرہ ہرگز نہیں تھا، بلکہ کچھ اور ہی مطلب تھا۔ اگر اعضاء سے مطلب بائیو سیل یعنی کوشکا لیا جائے تو حضرت علی علیہ السلام کی بتائی ہوئی ساری باتیں اس پر پوری اترتی ہیں، اس لیے کیونکہ یہ جسم میں اربوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، جیسا کہ خطبے میں جسم کے مختلف حصوں میں بہت سارے کہا گیا ہے۔ ہر بائیو سیل کا اپنا ایک مکمل جسم ہوتا ہے اور کسی پرفیکٹ مشین کی طرح یہ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ ایک بائیو سیل کو اپنا کام کرنے کے لیے دوسرے بائیو سیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ساتھ ہی ہر بائیو سیل کی اپنی ایک عمر ہوتی ہے جو دوسرے سے الگ ہوتی ہے۔ کچھ بائیو سیل جیسے کہ ریڈ بلڈ سیلز کی عمر لگ بھگ 2 مہینے ہوتی ہے، تو نیورانز جیسے کچھ سیلز کی عمر آدمی کی عمر کے برابر ہوتی ہے۔ اس طرح حضرت علی علیہ السلام کا اعضاء کے بارے میں کہا گیا جملہ ان کی اپنی ایک عمر ہے اور اپنا ایک جسم ہے، بائیو سیل پر پوری طرح کھرا اترتا ہے۔ ہر بائیو سیل کا ایک مرکز یا نیوکلیس ہوتا ہے جو اس سیل کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے اندر موجود ڈی این اے میں موجود پروگرامنگ کے مطابق سیل اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ تو اعضاء کے بارے میں کہا گیا حضرت علی علیہ السلام کا جملہ یہ ایسے دلوں کے ساتھ ہیں جو اپنی غذائے روحانی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، اس کے نیوکلیس کے لیے فٹ ہو رہا ہے، کیونکہ ہر سیل کی روح یا آتما اس کے نیوکلیس میں ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے صاف ہو جاتا ہے کہ خطبے میں حضرت علی علیہ السلام کا اعضاء سے مطلب بائیو سیل یعنی کوشکا ہی تھا، لیکن اس زمانے کی سائنس اتنی ڈیولپ نہیں تھی کہ ان کی بات سمجھ پاتی، اس لیے ایک عرصے تک لوگ اس خطبے کو سمجھنے میں ناکام رہے۔ لیکن آج ہم دیکھ کر حیرت زدہ ہیں کہ 1400 سال پہلے کے ہمارے اماموں کا علم کن بلندیوں پر تھا۔